رشتہ کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آزمائش اور امتحانات سے گزارا۔ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ امتحانات لائے کہ ان کو والدین سے، گھر والوں سے جدا ہونا پڑا، اور بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ پھر جب کنویں سے نکالے گئے تو غلام بنائے گئے، غلام بنا کر پھر عزیز مصر کے گھر پہنچے۔ پھر جوانی میں ایک اور امتحان آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کر ان کو قید خانے میں، جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایک عرصہ دراز سے جب رہائی ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مصر کا وزیر خزانہ بنایا، پھر عزیز مصر بنایا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور بادشاہ وقت نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر مصر کا بادشاہ بنایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان ادوار کو طے کرنے کے بعد آخری عمر میں کچھ دعائیں مانگی۔ ان میں سے ایک دعا یہ تھی: توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ الہ العالمین، مجھے وفات دنیا سے رخصت اپنی فرما برداری میں، ایمان کی حالت میں فرما، اور نیک لوگوں کے ساتھ میری ملاقات فرما۔ یعنی خاتمہ بالخیر کی دعا مانگی، ایمان کی حالت میں موت نصیب ہو۔ اس چیز کی حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے چند ہی دنوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ دعا مانگی کہ ایمان کی حالت میں موت نصیب ہو، دنیا میں زندگی کیسے گزرتی ہے، آخرت میں کیا کامیابی ہے، اس کا دار و مدار وہ اس پر ہے کہ ایمان کی حالت میں موت نصیب ہوئی یا نہیں۔ آخرت کی کامیابی اس بات پر ہے، اگر کفر کی حالت میں، منافقت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا ہے تو آخرت تباہ ہے، لیکن اگر ایمان کی حالت میں کوئی شخص دنیا سے گیا ہے، اعمال میں اگرچہ کمی کوتاہی ہو، ان کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن کوئی شخص اگر کفر کی حالت میں چلا گیا تو وہ جہنم سے کبھی بھی بری نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ایسے اعمال اور ایسے اوصاف اختیار کرنے چاہیے کہ جس سے آخرت کی کامیابی جو ہے وہ نصیب ہو۔ چند جرائم اور گناہوں کو قرآن کریم کے اندر بھی ذکر کیا گیا کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن ایسا مجرم اور ایسا گناہ گار وہ اپنے اس جرم پر، اپنے اس گناہ پر وہ افسوس کرے گا کہ میرے اس جرم کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے میری آخرت تباہ ہو گئی، کاش کہ میں ایسا نہ کرتا کہ جس کی وجہ سے میری آخرت تباہ ہو گئی۔ سب سے بڑا جرم اور جو گناہ ہے وہ ہے ایمان کو قبول نہ کرنا، کفر کی حالت میں زندگی گزارنا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جانا، یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، کبھی بھی جہنم سے بری نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی سورۃ البقرہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا: فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے بنایا ہے، اگرچہ مسلمان بھی اس میں جائیں گے لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے بری ہو جائیں گے، لیکن کافر ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا: بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بہت ہی بری قیمت ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو بیچ دیا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کیا، اس جلن کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہے ہیں کتاب نازل فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، وہ اس جلن، اس جرم کی وجہ سے غضب پر غضب لے کر کے وہ لوٹیں گے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باوجود یہ کہ وہ سچا نبی بھی مانتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات اور نشانیاں بھی پڑھ رکھی ہیں، اس کے باوجود اسلام کو قبول نہیں کرتے، صرف اس ضد اور عناد کی وجہ سے کہ ہماری تو خواہش یہ تھی کہ فلاں کو نبوت ملے، ہماری قوم میں سے جو ہے وہ نبوت ملے، لیکن اس کو نبوت نہیں ملی، تو اس ضد اور عناد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے میں نے رسوا کن عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 37، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم، کہ اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے۔ تو ان تمام آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو جن لوگوں کے لیے ٹھکانہ قرار دیا وہ لوگ ہیں جو دنیا سے اس حالت میں جائیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا ہو، ایمان کو قبول نہ کیا ہو، کفر کی حالت میں وہ دنیا سے چلے جائیں۔ تو ایسے لوگ فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں۔ تو کل قیامت کے دن جو سب سے زیادہ جو افسوس زدہ لوگ ہوں گے وہ یہی لوگ ہوں گے جو کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ فَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ جب یہ لوگ کافر لوگ جہنم پر کھڑے کیے جائیں گے تو اس وقت یہ افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے اور اس بار ہم اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلائیں گے نہیں اور ہمارا شمار ایمان والوں میں سے ہوگا، مومنوں میں سے ہوگا، تو اس پر بہت زیادہ افسوس کریں گے۔ تو سب سے زیادہ جو مجرم لوگ اپنے جس جرم پر افسوس کریں گے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا سے کفر کی حالت میں جو ہے وہ گئے ہوں گے۔ اسی طرح دوسرا جرم وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے لوگ بھی کل قیامت کے دن جو ہے وہ افسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الکہف آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، یہ مشرک لوگ کل قیامت کے دن کہیں گے کہ کاش ہم اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ آج اس جرم کی وجہ سے ہم پکڑے گئے، ہماری آخرت خراب ہو گئی، تباہ ہو گئی کہ دنیا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ تو دوسرا جرم مجرم لوگ جو کل قیامت کے دن اپنے گناہ پر، اپنے اس جرم پر افسوس زدہ ہوں گے وہ مشرک لوگ ہوں کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک شرک فی العبادات، کہ عبادات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسے عیسائی ہیں وہ 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، آتش پرست ہیں 2 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، بت پرست ہیں کئی خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ عبادات کے اندر شرک کرنا اور کسی اللہ کے علاوہ بھی کسی کو خدا ماننا، اس کی عبادت کرنا، یہ شرک فی العبادات۔ اسی طرح شرک کی دوسری قسمیں ہیں شرک فی الذات، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، مالک ہے، اسی طرح ہی فلاں بھی ہمارا رب ہے۔ آگ کی عبادت کرنا، اس کو رب ماننا، نبی کی عبادت کرنا، اس کو رب ماننا، سورج کی عبادت کرنا، اس کو رب ماننا، یہ سارے وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہے وہ شرک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری قسم ہے شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ رب اور اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ذات ہے لیکن اس کی جو صفات ہیں وہ صفات بھی کسی دوسرے میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں نبی، فلاں بزرگ یا فلاں فرشتہ یا نبی وہ بارش برسا سکتا ہے یا اولاد دے سکتا ہے،
تو یہ ساری قسمیں جو ہے وہ شرک کی ہیں۔ تو مشرک لوگ کل قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ کاش ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، کیا جس کی وجہ سے ہم پکڑے گئے ہماری آخرت خراب ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے شرک کی مذمت پر بھی کئی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرتے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتے، اور اس سے کم ہر قسم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو، فرمایا کہ ایسا شخص اس نے ایسا بہتان باندھا ہے کہ جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، اور اس سے کم گناہ ہر قسم کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، معاف کرتا ہے، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، شرک کرے، تو فرمایا کہ ایسا شخص دور کی گمراہی میں جا پڑا، گمراہی کے اندر مبتلا ہو گیا، وہ ہدایت کے راستے پر نہیں ہے، ہدایت سے دور جا پڑا۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو وہ خدا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عیسیٰ بن مریم کو شریک ٹھہراتے ہیں، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی خدا ہے، حالانکہ عیسیٰ بن مریم نے فرمایا کہ تم اس ذات کی عبادت کرو کہ جو میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا، لیکن جو شرک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو جو ہے وہ ضائع کر دے۔ تو دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کل قیامت کے دن جو ہے وہ اپنے اس جرم پر افسوس کریں گے، ندامت کریں گے کہ کاش ہم نے یہ دنیا کے اندر جرم نہ کیا ہوتا، کہ آج اس جرم کی وجہ سے آج ہم جو ہے ہماری آخرت جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کی 7 گناہوں، 7 ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی، ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے، 7 چیزوں سے بچو۔ صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیزیں ہیں، کون سے گناہ ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں؟ فرمایا کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، یہ ایسی چیز، ایسا گناہ اور ایسا جرم ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی۔ نمبر 2، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 3، جادو کرنا۔ نمبر 4، سود کھانا۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانا۔ نمبر 6، کسی پاک دامن یا بھولی بالی عورت پر تہمت لگانا۔ نمبر 7، میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا۔ یہ 7 ایسے جرائم اور ایسے گناہ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس گناہ کرنے والے کو تباہ و برباد کر دیتے، دنیا میں بھی بربادی، آخرت میں بھی بربادی، کامیاب نہیں کرتے ایسے شخص کو۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کبیرہ گناہوں کا تذکرہ فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ 3 ایسے گناہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے مشرک کا کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتے کہ جو اسلام لانے کے بعد
شرک کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کرتے، الا یہ کہ وہ مشرکوں کو چھوڑ کر توبہ کر کے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، ورنہ اگر شرک میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ شرک کے ہوتے ہوئے اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے صرف اس ایک گناہ کی سزا نہیں بلکہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث قدسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ سے دعائیں مانگتا رہتا ہے اور اپنی امیدیں اور توقعات مجھ سے قائم رکھتا ہے تو میں اس کی بخشش کرتا رہتا ہوں، اگرچہ اس کے گناہ جس درجے تک پہنچ جائیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس کو پھر بھی معاف کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کو بھی چھونے لگیں تب بھی میں جو ہے، اگر تو میری طرف متوجہ ہوتا ہے، ان گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے، میں اتنے بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں، اس پر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو گناہوں سے زمین کو بھر دے پھر تو مجھ سے معافی مانگے، اللہ مجھے میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، تو پھر تیرے معافی کرنے پر میں ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، بشرطے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، شرک کیا ہے، تو پھر میں شرک کو، مشرک کو جو ہے وہ پھر میں معاف نہیں کرتا، بشرطے کہ وہ شرک کو چھوڑ دے، شرک سے توبہ کرے اور شرک والی زندگی کو چھوڑ کر وہ توبہ طائب ہو کر پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن شرک کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ تو دوسرا مجرم انسان جو کل قیامت کے دن اپنے جرم پر افسوس کرے گا وہ مشرک آدمی ہوگا کہ کاش کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اس شرک کی وجہ سے آج میری آخرت تباہ ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی آخری عمر میں یہ دعا مانگی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ میں دنیا سے ایسی حالت میں جاؤں کہ تیرا فرما بردار ہوں، خاتمہ بالخیر کی دعا مانگی۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چلا تھا سیرت کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ چل رہا تھا، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے بچپن میں تکلم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد اور ثنا بیان کی، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی مدح میں بعض بچوں نے بھی جو ہے وہ گواہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور اس سلسلے میں یہ بات چلی تھی کہ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بچے بھی جو ہے وہ گزارے ہیں کہ بچپن میں جنہوں نے تکلم کیا گود میں، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی بھی ایک بچے نے دی۔ تو اگلے جمعے سے سیرت کا سلسلہ آگے سے شروع کریں گے، نبی علیہ السلام کی سیرت کے پیدائش کے وقت اور پیدائش کے بعد جو عجیب اور غریب واقعات پیش ہے ان میں سے جو واقعات چل رہے تھے، اس سلسلے کو انشاءاللہ اگلے جمعے سے شروع کریں گے۔ وما علینا